السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ رجب کے مہینے میں تبارک کیسے مناتے ہیں، تبارک میں کون کون سے کھانے پکاتے ہیں اور اس کھانے کا ثواب مردوں تک کیسے پہنچاتے ہیں اور اس ثواب کی وجہ سے مردے کیسے بخشے جاتے ہیں، تو یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن کرتے بہت لوگ ہیں۔ انشاءاللہ اسی کی تحقیق آج میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، جو بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک بات کہہ کر کے میں آپ کو خوشی پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس چینل پر جو بھی اسلام کی باتیں ہوتی ہے وہ پوری تحقیق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کسی بھی بات میں آپ کو کوئی بھی شک ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھئے۔ اگر کمنٹ سے کام نہ چل سکے تو رابطے کر کے بھی اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم بتاتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں تبارک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ رجب کے مہینے میں جمعہ کے دن ایک میٹھی روٹی بناتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں ٹھیکوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو میٹھی روٹی جمعہ کے دن بناتے ہیں اور اس روٹی کو سامنے رکھ کر کے قرآن کی ایک سورہ ملک تبارک الذی ہے، اس تبارک الذی کو 41 مرتبہ پڑھواتے ہیں۔ 41 مرتبہ خود پڑھیں یا کسی دوسرے سے پڑھواتے ہیں، اور پھر اس روٹی کو، اس کھانے کو مردے کی طرف سے ہدیہ، صدقہ، خیرات اور فدیہ سمجھتے ہیں۔ خود بھی شوق سے کھاتے ہیں، اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کو بھی شوق سے بھیجواتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس کو خوب شوق سے بھیجواتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں۔ تو کیا اس طرح سے تبارک جو ہم کرتے ہیں تو اس کا ثواب مردوں تک جاتا ہے اور اس ثواب کی وجہ سے ان کی بخشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو اسی بات کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، اگر صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو پھر اس محنت سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، لیکن غلط طریقے سے کرتے ہیں تو اس محنت سے ہمارا بیکار جاتا ہے اور فائدے کے بجائے نقصان ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مستری مکان بناتا ہے، اس میں سارے سامان لگاتا ہے، اینٹ، بالو، سیمنٹ، ساری چیزیں لگا دیا، لیکن دیوار ٹیڑھی کر دی تو پھر اس محنت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر دیوار توڑ کر کے دوبارہ مکان بنانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شریعت کی مثال لیجئے کہ مغرب کی نماز میں 3 رکعت فرض نماز ہے، اگر کوئی آدمی 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہے، ذرا بتائیں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہے، نماز ہی تو پڑھ رہا ہے، دعا درود پڑھ رہا ہے، تو یہ دیکھنے میں تو کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن یہ نبی کا اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ ثواب کے بجائے اس کو گناہ ملتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ اگر دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو اس کا ثواب کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم تبارک کرتے ہیں اور اس میں 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھتے ہیں، تو سورہ ملک پڑھنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ سورہ ملک قرآن کی ایک سورت ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن پڑھنے کا جو طریقہ ہے، سامنے روٹی رکھ کر کے، دن متعین کر کے، اور اس کے سامنے میں قرآن کی آیت پڑھنا اور پھر اس کو ایصال ثواب سمجھنا، اس کو ثواب پہنچانا، یہ طریقہ میں پوچھتا ہوں، جو بھی علماء حضرات آپ پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن میں حافظ بھی ہوں، قرآن کے 30 پاروں میں کسی بھی آیت میں تبارک کا ذکر نہیں ہے یا اس طرح سے مردوں کا ثواب پہنچانے کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث کے کسی بھی ٹکڑے میں اس طرح سے ثواب پہنچانے کا کہیں ذکر نہیں ہے، نہ تو نبی نے اپنی زندگی میں خود کیا ہے، نہ ان کی زندگی میں کوئی صحابہ کیے ہیں، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ جانے کے بعد کوئی صحابہ کیے ہیں، نہ علماء کرام کرتے ہیں، نہ بزرگان دین کرتے ہیں۔ تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہ ہو۔ اور یاد رکھیے گا کہ اسلام کا کوئی بھی کام جس کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے، اس کے کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ ہونے والے جہنم میں جاتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے
طور پر داخل ہو جاؤ، جس طرح اسلام کہہ رہا ہے اسی طرح کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے طریقے پر زندگی مت گزارو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تم کو غلط طریقہ بتاتا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی نیک کام سمجھ کر کے کوئی اچھا بھی کام کر رہے ہیں لیکن وہ شریعت کا طریقہ نہیں، اسلام کا طریقہ نہیں، شیطان کا طریقہ ہے، تو ہم گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو لوگ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے طریقے پر چلتے ہیں، کہ جو لوگ شیطان کے طریقے پر چلتے ہیں تو ان کا وہ عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے، اس کا ثواب نہیں ملتا ہے، بلکہ الٹے میں آخرت میں اس کا نقصان ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ تبارک رجب کے مہینے میں جو ہم کرتے ہیں اس طریقے سے ایصال ثواب اور ثواب پہنچانے کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام میں ایک نئی چیز ہم پیدا کر رہے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں بدعت کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بدعت سے برائے کرم میں آپ کے سامنے آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ آپ برائے کرم اس سے باز آ جائیں۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ خود باز آ جائیں، اپنے گھر والوں کے اس سے روکیں، وہی کام ہم کرنے کی کوشش کریں جو اسلام اجازت دیتا ہے۔ شاید کہ آپ میری باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ شیئر کیجئے اور اس کو دور دور تک لوگوں تک پہنچائیے تاکہ دین کی بات آپ دوسروں تک پہنچانے کا ثواب حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔